جس طرح زیادہ اناج اگاؤ کی مہم ایک مستقل نعرہ بن گئی ہے، اسی طرح رہبر بنو اور رہبر بناؤ کی تحریک بھی ایک ہمہ گیر مشغلے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ سنیاسی جڑی بوٹیوں کی طرح رہبروں کی بھی دو خاص صورتیں ہیں، ایک انتخاب جیتنے سے پہلے، دوسری انتخاب ہارنے کے بعد۔ پہلی صورت میں عموماً سفیر یا وزیر پیدا ہوتے ہیں، دوسری صورت میں جو رہبر وزارت اور سفارت کی اسامیوں سے بال بال بچ جائیں انہیں قوم کا غم کھانے اور ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ قوم کا غم کھانے والے رہبر قوم کا غم بڑی خوش اسلوبی سے کھاتے ہیں۔ اگر یہ غمخوار طبقہ عالم وجود میں نہ رہے تو پجاری قوم بہت جلد گنجی ہو جائے، لیکن جو رہبر فقط ڈپٹی کمشنروں کا ہاتھ بٹانے پر مامور ہیں ان کی ذات سے چشم ماں روشن اور دل ماں شاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک رہبر اس وقت مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی چال ڈھال اور ان کے سارے انداز پکار پکار کر پوچھتے ہیں، کہیے صاحب کوئی سنگین واردات تو نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ ضرور ہوئی ہوگی۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا کہ ہر روز زنا بالجبر نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، مالک اور مزارے کی لڑائی نہ ہو، رشوت ستانی نہ ہو، خواہش پروری نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ ارے صاحب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ہو رہا ہے، فقط آپ کی اطلاعات کمزور ہیں۔ وہ میز پر مکہ مار کے اعلان کرتے ہیں، کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں۔ رہبر صاحب بے الجھن میں ہیں، اگر ایک قصہ ہو تو کچھ تفصیلات بھی عرض کروں، لیکن این خانہ تمام آفتاب است، یہاں پر تو قدم قدم پر یہی رونا ہے۔ نہ جانے اس بد نصیب قوم کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جی تو بہت چاہتا ہے کہ پجاری قوم کے انجام سے پیشتر میں انہیں ان کے چھوٹے بھائی کے انجام کی بشارت دوں جو اگلے روز چینی کی بلیک مارکیٹ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا، لیکن مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ میں خاموش رہوں۔ یہ رہبر صاحب کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ صوبے کے کئی اخبار ان کی مٹھی میں ہیں، اور اگر ابھی تک ان میں میرے خلاف کوئی بیان شائع نہیں ہوا تو یہ محض ان کی نظر التفات کا فیض ہے۔ باتیں کرتے کرتے اچانک دور سے کئی بندوقیں چلنے کی آواز آتی ہے۔ رہبر صاحب اپنی کرسی پر اچھل پڑتے ہیں۔ آپ نے کچھ سنا؟ یہ مہاجر کالونی میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ آج صبح میں نے پولیس کے کئی ٹرک اس طرف جاتے دیکھے تھے۔ کئی سال سے غریب مہاجر وہاں امن سے بیٹھے ہیں، اب پولیس انہیں زبردستی وہاں سے اٹھا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں آخر یہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اجازت دیجیے، میرا وہاں پہنچنا اشد ضروری ہے۔ میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ پولیس کی فائرنگ نہیں بلکہ رائفل کلب میں بندوق چلانے کی مشق ہو رہی ہے، اور اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے میں شہری دفاع پر وہ پوری تقریر دہراتا ہوں جو آج صبح میں نے رائفل کلب کی رسم افتتاح پر کی تھی۔ میری تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوتا ہے اور جناب رہبر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یوں بھی یہ حضرت مایوسی کے دائمی مریض ہیں۔ اگر کوئی برقع پوش عورت ان کے سامنے بازار میں صحیح سالم گزر جائے تو وہ بے حد مایوس ہو جاتے ہیں کہ کسی صاحب دل نے آگے بڑھ کر اس کا برقع کیوں نہیں نوچ ڈالا۔ اگر عورتیں اسی طرح امن و امان، عزت و آبرو سے چلتی پھرتی رہیں تو جلسوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کر قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟ اگر ہر روز امن عامہ میں خلل واقع نہ ہو تو اخباروں میں دھواں دار بیانات کون چھپوائے گا؟ جاتے جاتے رہبر صاحب اپنی قیمتی قراقلی ٹوپی جان بوجھ کر میری میز پر بھول جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ وقفے کے بعد وہ اپنی ٹوپی لینے کے بہانے دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں میری معلومات میں اضافہ فرمائیں گے جو اگلے روز چینی کی بلیک مارکیٹ کرتے پکڑا گیا تھا۔ یہ لیڈر ذرا جلالی ٹائپ کے رہبر ہیں۔ ان کے برعکس ایک سر تپا جمال رہبر ہیں جو مجھے ملتے ہی پوچھتے ہیں، آپ کے تبادلے کی کوئی خبر تو نہیں؟ جی نہیں، میں نے تو کوئی خبر نہیں سنی۔ کوئی پرواہ نہیں۔ جمالی رہبر صاحب بڑے اصرار سے میری ڈھارس بندھاتے ہیں، اگر کوئی ایسی ویسی خبر اڑے تو بلا تعامل مجھے بتا دیجیے گا، میں لاہور جا کر سارا بندوبست کر دوں گا۔ مجھے بار بار ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ فی الحال میرے تبادلے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میرے بھائی بندوں پر کوئی مقدمہ نہیں چل رہا، میرے بھتیجوں اور بھانجوں پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی، لیکن جمالی لیڈر صاحب مصر ہیں کہ اگر آج نہیں تو کل مجھے اس قسم کے حادثات سے لازمی طور پر دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ لہٰذا میری عافیت اسی میں ہے کہ میں ان کی فرما برداری، سعادت مندی اور ان کے خلوص پر مکمل اعتماد رکھوں۔ اس یقین دہانی کے بعد وہ یک اپنی جیب سے ایک فہرست برآمد کرتے ہیں۔ اس فہرست میں چند پٹواریوں اور تھانے داروں کے نام درج ہیں جنہیں رہبر صاحب رفاہ عامہ کے خیال سے کسی اور جگہ تبدیل کرانا چاہتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر ان ملازموں سے کوئی پرخاش نہیں۔ جمالی صاحب فرماتے ہیں،
البتہ عوام کی سہولت اور خیر سگالی کا خیال ہے، اگر یہ صاحبان تبدیل ہو جائیں تو عوام کے سر سے ایک بہت بڑی بلا ٹل جائے گی۔ سرکاری ملازموں کا یہ رد و بدل ان رہبروں کا محبوب مشغلہ ہے۔ رفاہ عامہ کی آڑ میں دراصل یہ حربہ علاقائی کارندوں پر دھونس قائم رکھنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر ڈپٹی کمشنر اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کرے تو بہت جلد اس غریب کا اپنا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ لیڈروں کے طبقے میں سب سے مشکل پسند برادری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ خالص مذہبی پیشوائی پر گزارا کرتے ہیں۔ عید بقرعید کی طرح ان کا کاروبار بھی سال بھر میں فقط 1 یا 2 بار چمکتا ہے۔ خاص طور پر محرم کے دنوں میں ان کی کارگزاریاں بہت زور پکڑ لیتی ہیں۔ کہیں جلوس کے راستوں پر تنازع ہے، کہیں تازیوں کی لمبائی پر تکرار ہے۔ کسی زمانے میں جب ہولی یا دسہرے کے جلوس مسجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اچھا خاصا میدان کارزار گرم ہو جاتا تھا، لیکن آزادی بھی ملی اور ہندو بھی گئے۔ پھر بھی جلوسوں اور مساجد کا تصادم اسی گرم بازاری سے جاری ہے۔ ظہر کا وقت ہے، محرم کا جلوس نکلا ہوا ہے، سنیوں کی مسجد میں معمول سے زیادہ نمازی جمع ہیں۔ جلوس نے اپنی رفتار جان بوجھ کر سست کر دی ہے تاکہ جب اذان کی آواز بلند ہو تو لپک کر مسجد کے عین سامنے پہنچا جائے۔ ادھر مؤذن کو انتظار ہے کہ جلوس نزدیک آئے تو خدا کے بندوں کو نماز کے لیے پکارا جائے۔ باہر جلوس اور اندر جماعت 2 مخالف فوجوں کی طرح صف آرا ہو جاتے ہیں، لیکن عین اس وقت اس علاقے کا تھانے دار یا میجسٹریٹ دونوں فریقوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے نمائندے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھیجیں۔ فریقین کے پیشوا اپنے اپنے وفود لے کر بصد تز کو احتشام ڈپٹی کمشنر کے پاس آتے ہیں۔ اب اگر ڈپٹی کمشنر نے سال بھر سے ان رہنماؤں کے ساتھ مربیانہ خیر سگالی کے تعلقات استوار کر رکھے ہیں تو بہت جلد مصالحت کے آسان رستے نکل آتے ہیں، ورنہ اگر بدقسمتی سے وفود میں سے کسی صاحب کا راشن ڈپو ان کی بدعنوانیوں کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے، یا کسی صاحب کو ٹرک چلانے کا لائسنس نہیں ملا، یا کسی صاحب کی دکان کی الاٹمنٹ معرض التوا میں ہے، یا کسی صاحب کے فرزند ارجمند کو ضلع کچہری میں ملازمت نہیں ملی، تو ایک گاؤں میں اچانک خطرناک قسم کی کشیدگی نمودار ہو گئی۔ مسئلہ متنازع یہ تھا کہ درود و سلام کے دوران یا رسول اللہ کہنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے۔ دوسرے مولوی صاحب اسے ناجائز اور بدعت قرار دیتے تھے۔ علماء کرام کے دائرے سے پھیلتی یہ بحث سارے گاؤں میں سرایت کر گئی۔ اس آڑ میں بہت سی ذاتی رنجشوں، عقابتوں اور مخاصمتوں نے بھی اپنا رنگ دکھایا اور رفتہ رفتہ گاؤں کے بہت سے لوگ آپس میں برسرے پیکار ہو گئے، ایک دوسرے کے مویشی چرائے گئے، سر پھٹول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں فساد اور بدامنی کے ایک مستقل چکر میں بری طرح پھنس گیا۔ آخرکار دونوں مولویوں کو گرفتار کر کے باہر بھیج دیا گیا، اور جب پوری تفتیش کے بعد اس جھگڑے کا پہاڑ کھودا گیا تو اس میں سے سیاست کی ایک چھوٹی سی چوہیا برآمد ہوئی۔ گاؤں میں ایک نمبردار صاحب تھے جو کسی زمانے میں صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ کچھ عرصے تک انہوں نے بڑی ٹھاٹھ سے ممبری کی، لیکن پھر ان کے مخالف امیدوار نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ انتخاب ناجائز طریقوں سے ہوا تھا، اس لیے اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ مقدمہ منظور ہوا اور ایک دن بیٹھے بٹھائے ایم اے صاحب اسمبلی کی رکنیت سے خارج ہو گئے۔ جن دنوں یہ نمبردار صاحب ایم ایل اے تھے ان کی شان ہی کچھ اور تھی۔ لاہور جاتے تھے تو وزیروں کے دوش بدوش بیٹھتے تھے، ضلع کی تقریبوں میں انہیں اگلی صف میں جگہ ملتی تھی، تحصیلدار اور تھانے دار دورے پر آتے تھے تو ان کے گھر کا کھانا ضرور کھاتے تھے۔ چند پٹواریوں اور ضلع داروں کو بھی انہوں نے اپنے اثر سے ادھر ادھر تبدیل کرا دیا تھا۔ اتنا سارا خون منہ کو لگنے کے بعد جب اسمبلی کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو زندگی کے سارے مزے کرکرے ہو گئے۔ اب نہ وزیروں کی بات پوچھتے تھے، نہ ڈپٹی کمشنر انہیں اپنی دعوتوں میں بلاتا تھا۔ ہاں، تحصیلدار اور تھانے دار البتہ ان کا کھانا اب بھی کھا لیتے تھے، لیکن گھر پر جا کر نہیں بلکہ حسب ضرورت اپنے کیمپوں میں ہی منگوا بھیجتے تھے۔ زندگی کی اس بے کیفی کو ختم کرنے کے لیے سابق ایم ایل اے نے بہت سے نسخے آزمائے، لیکن سیاسی وقار کی جو عمارت منہدم ہو چکی اس کے مینارے کسی صورت دوبارہ بلند نہ ہوتے تھے۔ بہت کچھ سوچ بچار کے بعد آخر انہوں نے اپنے خرچ سے 2 متضاد مولویوں کو بلا کر گاؤں میں یہ نیا فساد برپا کر دیا۔ بیچارے مولوی صاحبان تو گرفتار ہو گئے، لیکن کچھ روز کے لیے نمبردار صاحب کی لیڈری کا بازار بھی خوب گرم ہو گیا۔ پولیس اور مال کے افسر اور میجسٹریٹ صاحبان جو اس ہنگامے کے سلسلے میں وہاں جاتے تھے وہ سب سابق ایم ایل اے کے ہاں فروکش ہوتے اور حفظ عامہ کے سارے منصوبوں میں ان کی رائے بڑی مفید ثابت ہوتی تھی۔
लीडरों की मंडी में बाजार के भाव अक्सर अदलते बदलते रहते हैं। मंडी गल्ले की हो या सियासत की, तिजारती उसूल सब जगह करीबन एक से ही होते हैं। आजकल बड़ी बड़ी दुकानों में मुख्तलिफ चीजों पर कीमतों के लेबल लगाने का रिवाज आम है। यूं भी हुकूमत ने कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए बहुत से कानून बना रखे हैं, लेकिन रहनुमाओं की जिस जिन्स से डिप्टी कमिश्नर को महज अपनी कारोबारी फरासत और नजर शनासी से ही काम लेना पड़ता है। ये दूसरी बात है कि सियासत और तिजारत की इस कशमकश में कभी कभी बेचारे डिप्टी कमिश्नर का भी देवाला निकल जाता है।